بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولو کان شرطا، پہلے بتایا کہ اس کو آپ جو ہے بطور علت کے لیں گے تو بھی مؤثر نہیں ہے، کیونکہ یہ بتا چکے تھے کہ جناب اگر ایک علت ہے اور وہ معدوم ہو گئی، اس کے عدم سے وہ حکم معدوم نہیں کہیں گے. یہ اس لیے کہ ممکن ہے اس حکم کے لیے اور بھی متعدد علتیں ہوں، ایک علت نہ ہوئی دوسری ہو جائے گی. تو اس لیے فرماتے ہیں وصف ہو کہ اعلیٰ ترین صورت یہ کہ وہ علت ہو، لیکن لا اصل علت فی النفی بلا خلاف لأنه يجوز ان يثبت الحکم الواحد بعلل شتى. سمجھتے ہو بات؟ تو ایک علت کے انتفاع سے حکم کا انتفاع نہیں ہوگا. تو اگر اس وصف کو علت بناتے تو بھی اس کے انتفاع سے حکم کا انتفاع نہیں. ولو کان شرطا، اور اگر آپ اس کو بطور شرط کے لیتے اس کیفیت کو اور وصف کو، تو یہ بھی دیکھو فالشرط داخل علی السبب، تو وہ شرط جو ہے وہ داخل ہو رہی ہے سبب پہ. وہ کلمات جو کہیں ہیں اس نے دون الحکم نہ کہ مرتب ہونے والے حکم پہ. فمنعه فمنع السبب علی السبب ہے نا، داخل علی السبب دون الحکم تو جملہ معترضہ ہے. تو فالشرط داخل علی السبب فمنع السبب من اتصالی بمحلی، تو سبب کو روک دیا کہ جا کے پڑے وہ اپنے محل پہ. وبدون الاتصال وبدون اتصال السبب بمحله، فرماتے ہیں لا ينعقد سببا، اس وقت تک سبب نہیں کہلائے گا جب تک کہ وہ اپنے مقام پہ پہنچ کے سببیت والا روح نہ دھار لے، اختیار نہ کر لے. وَلِهَذَا لَوْ حَلَفَ، اب اس پہ مرتب فرماتے ہیں ایک جزیہ. اگر کسی نے قسم کھا لی، صوفی جمالو نے قسم کھا لی. کیا قسم کھائی؟ اس نے کہا چلو فالودہ کو ملتا نہیں ہے تو قسم کھا لو، اگرچہ کڑوی ہے بہت. قسم کھا لی، وہ بیٹھا ہوا ہے بالکل تنہا لائن پہ، سب سے ناراض ہو کر، سب سے کٹ کر، اس لیے کہ بہت کڑوی والی قسم کھا لی اس نے بجائے فالودہ کے. تو اب روٹھا بیٹھا ہے وہاں پہ. لا یطلق، اس صوفی جمالو نے قسم کھائی تھی بخدا سب لوگ اگر طلاق دے دے میں نہیں دوں گا، میں ایسا ناہنجار نہیں ہوں، کبھی نہیں دوں گا. صوفی نے کہا بہت برے لوگ ہیں، غلط گندے لوگ ہیں جو اس طرح طلاق دیتے ہیں، اور میں تو کبھی نہیں دوں گا. لا یطلق مزاج ہوتا ہے، جیسے صوفی نے کہا کہ جناب میں تو باہر کسی حالت میں بھی اور کسی رنگ میں، کسی ڈھنگ میں اور کسی اچھی رنگت میں یا بدرنگی میں دیکھ لوں، لیکن بہرحال میرے بس میں نہیں کہ میں طلاق دوں. ایسے ہوتے ہیں صوفی جمالو، طلاق نہیں دے سکتا. تو لا یطلق فعلق الطلاق بالشرط، پھر اس نے کہیں جوش میں آ کے شرط پہ ٹانگ دی طلاق. شرط کی طویل لمبی ڈنڈی پہ ٹانگ دی، بانس پہ ٹانگ دی طلاق. لا یحنس، تو یہ کہے گا مجھے مسئلہ معلوم ہے، میں آج بھی حانس نہیں ہوں، اس لیے کہ کسی زمانے میں، زمانہ طفولیت یا زمانے جاہلیت میں نے یہ مسئلہ پڑھا تھا، اگرچہ عملی زندگی بعد میں کافی بعد میں آئی کہ جناب تعلیق بھی شرط سے بندہ حانس نہیں ہوتا. ایسی قسم اگر کھائی ہے اس نے 10 سال پہلے کی. فعلق الطلاق بشرط لا يحنس ما لم يوجد الشرط، اب دعا پڑھتا رہے، مستقل طور پہ صلاۃ جینا پڑتا رہے کہ شرط کبھی موجود نہ ہو. شرط موجود ہو گئی تو پھر تو پڑ جائے گی. شرط جو ہے منع رہے، شرط رکی رہے اور شرط دفع رہے، منع رہے، اس پہ پابندی لگی رہے، قانونی طور پہ داخلہ بند ہو اس کا، تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ طلاق معلق رہے گی، نہیں پڑے گی. تو کہتے ہیں یہی تو وجہ ہے کہ جناب یہ سبب کا انعقاد ہی نہیں، وہ لایا کہ سبب انعقاد ہی نہیں ہو سکا، تو اس لیے تعلیق طلاق کی صورت میں واقع نہیں ہوگی. لا یحنس، کیونکہ وہ معلق ہے، سبب واقع نہیں ہوا ہے، سبب نہیں آیا، حکم بھی نہیں آیا. وہذا بخلاف خیال الشرط فی البیع، یہ بڑا موٹا قسم کا، تازہ قسم کا، بحث سے زیادہ بڑا موٹا سوال کر ڈالا صوفی جمالو نے.
اور یہ کہتے ہیں جناب آپ کہتے اور بار بار یہ کہتے آئے ہو کہ ہمارے ہاں جو یہ تعلیق پڑتی ہے اور شرط آتی ہے تو یہ روکتی ہے سبب اور حکم دونوں کو، یا سبب کو روک دیا، سبب کو ملنے ہی نہ دیا اپنے محل سے، جیسے اوپر کے مسئلے میں، تو یا تو دونوں کو شرط روکتی ہے اور یا پھر کم از کم اولا سبب میں رکھنا ڈال دیا، رکاوٹ ڈال دی، سبب نہیں آ سکا، پہ وقت نہیں ہو سکا اپنے محل سے، تو حکم تو بات کی بات، دور کی بات، حکم تو وجود تب پائے گا، اس کو وجود تب ملے گا کہ یہ سبب کم از کم اپنی جگہ پہ آ کے بیٹھ جاوے، لگ جاوے، پھر اس کے بعد یہ محنت کرے، محنت کے بعد انڈے دے اور پھر انڈوں میں سے حکم برآمد ہوگا۔ تو یہاں تو اس کو بیٹھنے نہیں دیا، اپنے مقام پہ ٹکنے ہی نہیں دیا، تو اس لیے کہتے ہیں آپ کا تو یہ کہنا ہے کہ شرط مانے ہو جاتی ہے، سبب حکم دونوں کے لیے، لیکن ہم دکھاتے ہیں آپ کو خیال شرط کا مسئلہ بیوع میں، وہاں تو جناب سبب سے مانے نہیں ہے، شرط صرف حکم سے مانے۔ کس چیز سے ہے؟ صرف حکم سے مانے، جیسے ہم کہتے ہیں فما ہوا جواب حکم، اب کیا جواب دو گے؟ خیال شرط میں یہ ہوتا ہے تمام معاملات چلتے ہیں، صرف حتمی صورت جواز کی یا عدم جواز کی اس کا انتظار ہوتا ہے، سبب متحقق ہو چکا ہوتا ہے، بائع کے حق میں بھی مشتری کے حق میں بھی، اور صرف اس حکم کو آنے سے روکا ہوتا ہے کس نے؟ خیال شرط نے، خلاف خیال شرط فی البیع۔ تو آپ کا قاعدہ اور قانون تو جناب ٹوٹ گیا۔ آپ جو کہتے تھے کہ جناب شرط مانی ہوتی ہے، اصلاً سبب کو روکتی ہے، فمنعه من اتصال بمحله فلم يتصل بمحله فلم يوجد السبب ولم ينعقد السبب فكيف يأتي بعد الحكم فهو بعيد ومرتب عليه فيما بعد۔ تو کہتے ہیں یہ قاعدہ آپ کو ٹوٹ گیا، یہ اس لیے کہ خیالی شرط میں تو سبب آ جاتا ہے، سبب کے لیے چیز مانی نہیں ہوتی، جبکہ آپ کہہ رہے تھے اس کو روک رکھا ہے راستے میں، تو اپنے مقام ٹھکانے پہ اس کو نہیں پہنچنے دے رہے، اور سببیت اس کی تب پوری ہوگی کم از کم اپنے ٹھکانے پہ تو پہنچ جاوے، اپنے محل پہ تو پہنچ جاوے۔ وہذا بخلاف خیال شرط فی البیع، کہتے ہیں اس کو نہ لو، یہ ہمیں معلوم ہے، تو اس لیے پہلے سے ہم اس کا جواب اور دفیہ کر دیتے ہیں۔ لأن الخيار داخل على الحكم دون السبب، کہتے ہیں وہاں ایسا ہے کہ جناب خیار جو ہے، خیار شرط یعنی خیار کا جو معاملہ شرطیہ ہے اور واقع کی ہوئی شرط جو اس کے لیے، وہ داخل ہے حکم پہ دون السبب، اور سبب پہ نہیں۔ تو ٹھیک ہے جناب حکم پہ سبب پہ نہیں، لیکن جواب دو، جواب دو بار آئے، جواب نہیں دیا، صرف اتنا کہا، تو یہی تو سوال والی بات ہے کہ ابھی تک آپ کہتے رہے کہ جناب یہ دونوں کے لیے معنی ہے، اور یہاں خود آپ کہتے ہیں حکم کے لیے معنی، سبب کے لیے نہیں، یہی فرمانا تھا حضرت شافعی کا۔ تو اس کی توجیہ بتاؤ، توجیہ نہیں بتائی، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ آپ بہت ہی سخنور ہیں اور بہت ہی کتاب سنج ہیں، یہ خود ہی سمجھ جائیں گے، اتنا میں نے کہہ دیا تو باقی غور کریں گے، غور کر کے اس کی توجیہ خود دریافت کریں گے اور نکالیں گے اور کہیں گے، بتائیں گے لوگوں کو یہ توجیہ ہے۔ بتا دیے کہ ایسا ہو، ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں جناب یہ آپ کے وضع کردہ قانون کے خلاف ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ توجیہ بتائیں۔ داخل علی الحکم دون السبب، فرماتے ہیں اس کی بھی توجیہ وہی ہے، الضروریات تبیح المحظورات۔ کیا ہے؟ ہاں ضرورت تھی اور جانبین کی ضرورت ہے، تو اس ضرورت شدیدہ کی بنا پہ یہ عام ضابطہ اور قانون سے ہٹ کر اس کی اجازت دے دی گئی، اور چونکہ شدید ضرورت کہتا ہے تو اس لیے دوسرا قانون فوری متوجہ ہوا، الضرورت تقدر بقدر ضرورہ، سو 3 دن سے زائد کی اجازت نہیں دی۔ سمجھتے ہو؟ وجود جو اس کو ملا ہے اس طرح سب سے الگ تھلگ، بالکل اچھمے والا، تعجب والا کہ حکم پہ آ رہا سبب پہ نہیں، بقول امام شافعی کے، تو فرمایا یہ اس لیے کہ مجبوری تھی ہماری، ضرورت ہے بائع کو بھی اور مشتری کو بھی، وہ غور و خوض کر لے، چھان بین کر لے اور تتبع و تفتیش کر لیں، مشورہ کر لیں، مشاورت کر لیں، استخارہ کر لیں، اور فلاں بنگالی کو فون کرے جناب استخارہ منٹوں میں کروا لے۔ کون ہے وہ؟ جنید بنگالی ہے؟ کون ہے؟ لکھا ہوتا ہے جناب استخارہ کرو۔
آن لائن استخارہ، ابھی فوری آٹومیٹک استخارہ، پیغام پہنچنے سے پہلے جناب استخارے کا نتیجہ وہ آپ کی جانب رواں دواں، صرف فیس بھرو بس، فیس بھرو گے تو فیس میں سے ہی استخارے کا نتیجہ فوراً اس کا انڈا برآمد ہوگا اور آپ کی جانب ارسال ہوگا۔ تو اس لیے کہتے ہیں ایسی صورت میں بہرحال یہ تو فرمایا اس کی توجیہ ضرورت کے لیے ایسا ہمیں کرنا پڑا، بدون اس کی چارہ نہیں تھا، مشتری کو بھی ضرورت اور بائی کو بھی ضرورت، تو بنا پر ضرورت ہم نے اس قاعدے قانون کو توڑ دیا، اس خود کے وضع کردہ ضابطے کو چھوڑ دیا، اور آگے ضرورت چونکہ 3 دن میں پوری ہو جاتی ہے تو ہم نے 3 دن کی حد لگا دی۔ صاحبان نے کہا نہیں یہ کوئی بات نہیں، 10 دن بھی لگا سکتے ہو، وہ تفصیل اپنی جگہ پہ آتی ہے۔ ولہذا تو بہرحال ہمارے ہاں یہ استثنائی صورت ہے، اور استثنائی صورت بتا دی آپ کو کس بنا پہ؟ شدید ضرورت کی بنا پہ اور شدید احتیاط کی بنا پہ۔ کوئی ہے باہر؟ دیکھ لو کوئی صاحب باہر کھڑے ہیں، آپ جی آواز سن کے بھاگ جائیں گے۔ دیر مقدر شاہ صاحب کوئی ہے یا دیر مقدر شاہ؟ اچھا، بہرحال وہ سنا اس نے پیچھے بھاگا ہوگا۔ تو ایسی صورت میں فرماتے ہیں یہ ضرورت، یہ تو استثناء ہے۔ کیا ہے یہ؟ مستثنیٰ ہے، جیسے لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج، مستثنیات ہر قانون میں، قانون خداوندی میں بھی موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے جناب لو حلف لا یبیع فباع بشرط الخیار یحنس، یہی وجہ ہے ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی نے کہا لا یبیع، کیونکہ سبب کا تحقق ہو جاتا ہے، یہاں سبب کا تحقق ہو جاتا ہے، جہاں سبب کا تحقق نہیں ہو رہا تھا وہاں حنس نہیں تھا، جیسے بتائی سابق مثال میں۔ بے نہیں کرے گا، صوفی نے کہا لا یبیع واللہ، وہ بے نہیں کرے گا اس فلاں فلاں دن میں، اور کتاب پہ توجہ دے گا کیونکہ کتاب میں فیل ہو گیا تھا سیمائی میں۔ صوفی جمالو نے کہا اب چند دن کے لیے میں بے و شراء نہیں کروں گا، اور ٹوپی تسبیح عطر نہیں بیچوں گا، اور بھی کوئی کام نہیں کروں گا، اور کتاب پہ توجہ دوں گا۔ لا یبیع فباع بشرط الخیار، پھر اس کے بعد معاملہ کر لیا خیار شرطی کے ساتھ، اور اس کی کھوپڑی میں وہی والی بات تھی کہ سابق میں طلاق اگر دی گئی تھی معلق نہیں واقع ہو رہی تھی شرط کی عدم موجودگی کی صورت میں، تو اس لیے یہ بے کا معاملہ بھی کوئی خاصا مضر نہیں ہوگا میرے لیے، لیکن وہ مضر ثابت ہو گیا، یہاں انس ہو جائے گا۔ وَإِذَا ثَبَتَ، کیونکہ سبب کو نہیں روک سکا، خیال شرط سبب کو نہیں روک سکا، اور جب نہیں روک سکا سبب آ کے اپنے مال سے بے وست ہو گیا تو عقد ہو گیا، عقد ہو گیا۔ اب صرف اس پہ نہائی حکم کا انتظار ہے، حکم کا ڈھکن جب بھی اس پہ رکھ دیا جائے۔ وَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ التَّعْلِيقَ تَصَرُّفٌ فِي السَّبَبِ بِإِعْدَامِهِ، جب یہ بات اچھی طرح پتہ چل گئی آپ کو کہ جناب تعلیق کیا چیز ہے، تصرف کرنا ہے سبب میں، بِإِعْدَامِهِ، کہ سبب کو معدوم کر دے۔ کیا کر دے؟ سبب کو معدوم کر دے، ایسا اس کو روکے کہ گویا اس کو وجود ہی نہیں ہے، پھر روکے نہیں بلکہ اس کو زور سے باقاعدہ دھکیل دے پیچھے کی جانب، یہاں تک کہ کسی کو دکھائی بھی نہ دے اور اس کے وجود کو کوئی نہ سمجھ سکے۔ بِإِعْدَامِهِ إِلَى زَمَانِ وُجُودِ الشَّرْطِ، جب تک کہ شرط موجود نہ ہو تو سبب گویا معدوم، لا فی احکامہ، لیکن یہ احکام میں نہیں، احکامات کو اس طریقے سے نہیں روک سکتا، حکم تو پھر آئے گا جب شرط پائی جائے گی۔ تو بِإِعْدَامِهِ فی إِلَى زَمَانِ وُجُودِ الشَّرْطِ لا فی احکامہ، لیکن فرمایا احکام میں ایسا نہیں کر سکتا، صح تعلیق الطلاق والعتاق بالملک، تو اس لیے فرمایا تعلیق صحیح ہے طلاق اور عتاق، ان نکاحتک فانت طالق وان ملکتک فانت حر، سابق میں گزر چکا ہے نا، تو ایسی تعلیق ہمارے ہاں صحیح ہے۔ کیا یہ تعلیق صحیح ہے، اور اب تک گوئے کہ سبب موجود نہیں ہوا تو اس لیے حکم بھی وہ تقریباً آرام سے گویا کہ گوشے تسکین میں آرام ہی کر رہا ہے فی الوقت،
تاکہ نسیان میں آرام کر رہا ابھی تک، تو اس لیے کہتے ہیں معلق رہیں گے، منتظر رہیں گے الی وجود الشرط، اور جب شرط آ گئی تو سبب بھی آ گیا، سبب پہ حکم بھی آ گیا اور پڑ گئی طلاق۔ جب یہ نکاح میں لے آیا اور ہو گیا وہ آزاد، جب اس کو خرید لیا، وہ بطلت تکفیر بالمال قبل الحنس سے، اور ہم کہتے ہیں کفارہ دینا حنس سے پہلے ہے۔ قسم تو کھا لی صوفی نے، لیکن کہتا ہے بہرحال کھا کے مجھے پتہ چلا اتنی کڑوی ہوتی ہے یہ، اس کے بعد کہتے ہیں بطلت تکفیر بالمال قبل الحنس۔ تو اب آنس ہونے سے پہلے وہ مال دے رہا ہے، بعد میں آنس ہوگا، کہتے ہیں نہ معلوم اس کا حنس کتنا کڑوا ہوگا۔ جب خود قسم ایسی انتہائی تلخ ترین ہو گئی تو اس لیے اسے پہلے میں دے دوں، کفارہ دے دوں، تاکہ اس حنس کی کڑواہٹ سے بچ سکوں۔ غلط ہے یہ، اور پیسے اس کے بیکار گئے۔ بتا تکفیر بالمال قبل الحنس سے کیوں جناب؟ اس لیے کہ اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ یمین گویا آئی ہے برائے حنس، یمین اس لیے آئی ہے کہ اس میں لازماً حنس ہوگا، حالانکہ یمین تو آتی منع کے لیے، کائے کے لیے آتی ہے؟ یمین تو اصلاً کائے کے لیے آتی؟ حنس کے لیے، اصلاً کائے کے لیے؟ منع کے لیے۔ یا تو یہ کام کر کے رہوں گا اور یا یہ کہ بالکل نہیں کروں گا، قسم کھالی کے کام نہیں کروں گا تو باز رہنا مقصود ہے۔ اور اگر آپ کہو کہ جناب حنس سے پہلے کفارہ دینے صحیح ہوا تو کوئی یمین آئی برائے کفارہ ہے، یمین آئی برائے حنس ہے، حالانکہ غلط ہے یہ۔ یمین اس لیے آتی ہے کہ اس میں بندہ حانس نہیں ہوگا، حتی الوسع خود کو بچائے گا حنس سے، اور یمین پہ کرے گا، اور بات کو موقع اس لیے کر لیتا ہے تاکہ اب مجھے ہر حال میں اس یمین پہ چلنا پڑے، مجبور ہو کر خواہی نہ خواہی، مرضی نہ چلاؤں میں اس میں، تو قسم کے ذریعے سے خود کو پابند کر لیتا ہے، کاربند کر لیتا ہے۔ اب ہر حال میں جو میں نے کہا ہے وہ کرنا ہوگا، کر کے دکھلانا ہوگا۔ تو کہتے ہیں ہم جب تک کہ یہ حنس نہ ہو اس وقت تک کفارہ نہ دے۔ پھر یہ کہ حنس ایک جرم ہے، تو جب تک جرم نہیں کیا اس نے تو جرم سے پہلے کیسے وہ کفارہ دے رہا ہے؟ پہلے جرم کرے گا تو کفارہ آئے گا۔ کوئی شخص جائے جناب اور وہ پولیس والوں کو اور تھانے والوں کو، دفتر شریفاں والوں کو وہ دیتا ہے جناب یہ آپ 20,000 روپے رکھ لیں، اس لیے کہ عن قریب میں نے گڑبڑ کرنی ہے اور میں حانس ہو جاؤں گا اور یا اس طرح خلاف قانون کر لوں گا تو آپ میرے اوپر جرمانہ لگائیں گے، تو وہ جرمانہ پیشگی دے دوں۔ وہ کہیں گے بہت اچھا، یہ ہوگا ہمارا چائے چانڈو، اور تو جرم کر لو اس کے بعد دوبارہ جرمانہ رہ جانا وہ الگ ہوگا، پرچہ کٹے گا، یہ تو ہمارے لیے لڈو لایا صبح کے۔ تو اس طریقے سے ڈبل جرمانے میں آئے گا۔ بطلب تکفیر بالمال قبل الحنس سے بیکار گیا، ورنہ یہ تاثر پھر آپ دے رہے ہیں کہ یمین برائے حنس ہے، حالانکہ یمین برائے حفظ ہے، یمین برائے بچت ہے، نہ کہ برائے حنس ہے۔ کبھی ایسا ہو جائے تو پھر فرمایا کفارہ ادا کر لو، کیونکہ اللہ کے اسم اعظم کی توقیر و تکریم اور عزت اور احترام اسی میں ہے کہ جناب آپ اس کو چلائیں، اس کی لاج رکھیں۔ وَفَرْقُهُ بَيْنَ الْمَالِ وَالْبَدَنِ سَاقِطٌ، اسی طرح انہوں نے فرق کیا تھا مالی میں اور بدنی میں، تو ان کا یہ کہنا تھا بدنی میں تو ایڈوانس میں نہیں کر سکتے، بدنی میں نہیں کر سکتے، پیشگی میں، مالی میں کر سکتے ہو، جیسے یہ بتا دیے وہ صحت تکفیر بالمال قبل الحنس، مالی میں کر سکتے ہو۔ ہم کہتے ہیں یہ فرق بھی صحیح نہیں ہے، ساقط ہے، بیکار ہے، بے وزن ہے، خاص طور پہ حقوق اللہ میں۔ کہاں پہ؟ حقوق اللہ میں بالخصوص، اور بات چل رہی حقوق اللہ کی، اصلاً احکامات شرع کی، لأن حق اللہ تعالیٰ فرمائی فعل الاداء والمال اعلیٰ وانما يحصل عین المال فی حقوق العباد۔ کہتے ہیں آپ نے جو کہا تھا یہ نفس وجوب ہے، یہ وجوب ادا ہے، یہ تو حقوق العباد میں چلتا ہے۔ کہاں پہ چلتا ہے؟ حقوق العباد میں۔ اس لیے فرمایا انما يحصل عین المال فی حقوق العباد، نفس وجوب آیا 6 مہینے بعد اور پہلے، اور وجوب ادا آ رہا ہے 6 مہینے بعد، وہ وہاں پہ ہوتا ہے۔
ادھار لیا کسی سے، قرض لیا کسی سے، قسطوں پہ لیا، اور آخری مدت کتنی ہے جناب؟ 10 مہینے، 11 مہینے، 12 مہینے، 12 مہینے وہ آگے بیٹھ جائے گا اور کہے گا حساب بے باک کر لو، ورنہ میں بری طرح بے باک ہی کر لوں گا. ہاں تو اس لیے وَإِنَّمَا يُفْسَدُ عَيْنُ الْمَالِ فِي حُقُوقِ الْعِبَادِ لِأَنَّ حَقَّ اللَّهِ تَعَالَى فِي الْمَالِ فِعْلُ الْأَدَاءِ. اللہ تعالیٰ کے حقوق میں نفس وجوب میں وجوب ادا میں کوئی فاصلہ نہیں ہے. فرما اللہ کے حقوق میں تو یہ کہ حکم آ گیا تو ادا کرو، جو ہی حکم آ گیا ادا کر لو. فرما نفس ایجاب میں اور وجوب ادا میں حقوق اللہ میں فرمایا تبان مزاجن روز اوبر سے کوئی فاصلہ نہیں رکھا گیا. فاصلہ تو عباد اور بندے ٹاپو لے آتے ہیں کہ جناب زکوٰۃ دینی ہے اس نے جیسے، اور وہ زکوٰۃ دے رہا ہے، وہ 4 مہینے بعد دے رہا ہے، 6 مہینے بعد دے رہا ہے، سال بعد دے رہا ہے. یہ اس کی جانب سے اس طرح جاہلانہ تاخیر ہے، غافلانہ تاخیر ہے. حقوق کی شرح تو یہ ہے کہ جیسے ہی حکم آیا فوری کر لو. اقیم الصلاۃ وقت داخل ہو گیا، اقیم الصلاۃ کا حکم متوجہ ہو گیا، چاہیے صوفی فوری وقت کے داخل ہوتے ہی دوڑ لگائے. کہاں دوڑ لگائے؟ ابو خانے کی جانب پہلے جائے گا، ہاں نمبر پکڑے وہاں پہ، اور پھر اس کے بعد تمام معاملات سے نمٹ لے، بلکہ پہلے کر چکا ہو، اذان سے پہلے ہی سب کچھ کر چکا ہو، کیونکہ اذان تو مشکل سے 15 منٹ پہلے دی جاتی ہے. اس میں تو آپ صرف اپنی نالیں لوگے اور لمبی 3 گز والی مسواک لوگے اور دوڑ لگاؤ گے. صحنی مسجد کی جانب دوڑنا بھی منع ہے، اور خاص ایک راستے سے جاؤ گے، منتشر ہو کے نہیں. اور پھر جا کے آپ سکون تسکین سے 4-6 رکعت سنت ادا کریں گے. تو من جانب اللہ من جانب شرع نفس وجوب اور وجوب ادا میں کوئی فاصلہ نہیں. تو جب کوئی فاصلہ نہیں ہے فرماتے ہیں، تو پھر آپ کا یہ کہنا کہ جناب نفس وجوب اور وجوب ادا میں فاصلہ ہے تو اس لیے سبب آ جاتا، حکم بعد میں آتا ہے. ہم کہتے ہیں غلط. جواب دے دیا اس. آگے فرماتے حل يحتمل المطلق هل يحمل المطلق على المقید ام لا. کیا اس طریقے سے مطلق و مقید پہ قیاس کیا جائے گا، اسی پہ حمل کیا جائے گا اور اسی کے رنگ میں اس کو رنگا جائے گا، ام لا یا نہیں. ومن هذه الجملة ما قال الشافعي رحمه الله ان المطلق محمول على المقید وان كانا في حادثتين. اگرچہ دونوں کا الگ الگ حادثہ ہوا ہو. ہاں حادثتیں جانتے ہو؟ حادثہ کا کیا معنی ہے بھائی بتاؤ؟ ہاں کیا ہوا نہیں خامسا؟ یہ تم سے پوچھا جا رہا ہے کہ اہم پہلی ہے، بتا. ہاں حادثتیں 2 حادثے ہو گئے خدا نہ خواستہ، بہت مشکل بات ہے. حادثہ ایک بھی نہیں ہونا چاہیے، اور تم 2 حادثے کرتے ہو. استدام والے حادثے نہیں ہونے چاہیے. وَإِنْ كَانَ فِي حَادِثَتَيْنِ کیا معنی ہوگا؟ یہ صوفی بزرگ ہے، کیا نام ہے اس کا؟ سید محمد باقر. بتا جوان. ہاں فی حادثتین 2 حادثے ہوئے، اللہ نہ کرے. یہ عجیب صوفی محمد باقر ہے، یہ نہیں بتاتا. اتنی عام سی بات بے وقوف ہے. اذا کان فی حادثتین فی واقعتین، کہاں پہ حادثہ بمانے واقع کے ہے، اور الگ الگ مقامات پہ الگ الگ جگہوں پہ. مثل کفارۃ القتل وسائر الکفارات، کفارہ قتل میں اللہ کے ہاں سے شرط لگائی گئی ہے فتحریر رقبۃ مؤمنہ. کیا کہ لگائی گئی ہے؟ مقید ہے. یہ آزاد کرو گے گردن، اور گردن یعنی ایسی جان آزاد کر لو مسلم جان، وہ چاہے غلام ہو یا لونڈی ہو لیکن مسلم. مسلم غلام کو تلاش کرو گے آزاد کرو گے قید ہے، اور زیادہ سختی لانے کے لیے. اب غلام کوئی نہیں مل رہا، ایک مسلمان غلام ہے اور وہ ظالم ہو وہاں کی اس کی قیمت طلب کر رہے ہیں. عام غلام اور خام غلام اس کو مل رہا ہے تقریباً 1.25 لاکھ میں، اور یا لاکھ میں یا 90 میں بھی مل جائے
کوئی بیکار والی لونڈی، لیکن جب یہ شرط لگائی گئی پورے علاقے میں، یہ تفتیش ہو گئی، جناب مسلمان غلام صرف ایک ہی ہے، جبکہ غیر مسلم تقریباً 1200 ہیں، اور قید لگائی گئی مسلم دانہ آزاد کرو گے، اس کو ظاہر پتہ چل جائے گا یہ تلاش کرتے کرتے اور پوچھتے پوچھتے یہاں تک پہنچا ہے، اور تو اس علاقے میں مسلم غلام کوئی نہیں ہے، وہ کہے گا ہاں اب یہ موقع اہم ہے اور یہ موقع بہت ہی گولڈ والا موقع ہے، تو اس لیے اس سے خوب فائدہ اٹھا، تو اس لیے اس گولڈن چانس سے وہ خوب فائدہ اٹھائے گا، کہے گا میرا غلام 9 لاکھ کا ہے، کتنے کا ہے؟ 9 لاکھ کا غلام ہے، 9.5 کا ہے لیکن 9 میں دے دوں گا تجھے، کیونکہ بہت پریشان ہوتا ہوا، بہت روتا دھوتا ہوا، ہانپتا کانپتا ہوا آیا تو اس لیے تجھے دے دوں گا 9 لاکھ میں، جبکہ عام غلام کتنے مل رہا تھا؟ لاکھ میں، اور یا 1.25 لاکھ میں، 1.25 میں۔ یہ قید لگا لی گئی۔ امام صاحب فرماتے ہیں یہاں یہ مومنہ کی قید یہاں پہ اور جگہوں پہ نہیں ہے، جہاں کفارہ زہار وغیرہ میں تحریر رقبہ مطلقاً ہے، یا اس طریقے سے کفارہ یمین وغیرہ میں وہاں بھی اس طریقے سے صرف رقبہ، تو ایسی صورت میں فرماتے ہیں احناف جہاں صرف رقبہ ہے تحریر رقبہ وہاں کوئی سا بھی، جہاں مومنہ کی قید ہے وہاں مومنہ۔ یہ کہتا ہے یحمل مطلق اور مقید، نہیں، سب کو گویا کہ اس طریقے سے مطلق پہ مقید کر لو، اور ہر کفارے میں یہ قید تلاش کرنی ہوگی۔ مثل کفارۃ القتل وسائر الکفارات، کفارہ قتل مقید ہے، سارے کفارات مطلق ہے، لأن قید الایمان زیادۃ وصف یجری مجرى الشرط، یہ ایک شرط لگا دی گئی مسلم دانہ، فیوجب نفی الحکم عند عدم الشرط فی منصوص علیہ۔ منصوص علیہ کون سا کفارہ ہے؟ وہ کفارہ قتل نص میں وارد ہوا ہے، فتحریر رقبۃ مومنہ، تو وہاں تو کریں گے، جہاں نہیں ہے وہاں لاگو نہیں کریں گے، وفی نظیرہ من الکفارات، اس طریقے سے دوسرے کفارات وغیرہ میں بھی وہاں بھی ایسے ہی کریں گے، جہاں قید ہے وہاں قید لگائیں گے، جہاں نہیں ہے وہاں نہیں لگائیں گے۔ لأن جنس واحد، کو کفارے تمام تر قسم کے وہ ایک ہی جنس کے ہیں، وعندنا لا يحمل المطلق، وہ کہتے ہیں جنس واحد کفارے تو اس لیے سب کو ملا دو اور سب کو ایک ہی حکم دے دو۔ وعندنا لا يحمل المطلق والمقيد وإن كان في حادثة واحدة، وہ تو کہیں نہ کہیں سے جوڑ کے تماموں کو ملاتے ہیں، کہتے ہیں ایک ہی جنس سے جوڑ دو ملا دو، اور کون جنس بام جنس پرواز، لیکن ہمارے حضرات فرماتے ہیں اگرچہ ایک واقعے میں آیا ہو الگ الگ ہو تو مطلق کو مقید پہ نہیں لائیں گے۔ کیا الہ العالمین آگے علم یہ نہیں تھا کیا کہ اس طریقے سے یہ اعمال ہیں، اس کی یہ قید ہونی چاہیے، حکمت ہے، ایک ہی واقعے میں ایک حکم کفارہ وہ مقیدہ ہے ایک غیر مقیدہ ہے، تو اس میں اللہ کے ہاں کی خاص حکمت ہے۔ وَإِن كَانَ فِي أَصْلٍ وَاحِدٍ بَعْدَ أَن يَكُونَ فِي حُكْمَيْنِ حُكْمَيْنِ الگ الگ لِإِمْكَانِ الْعَمَلِ بِهِمَا، ممکن ہے عمل دونوں پہ کرنا۔ قال ابو حنیفہ محمد فی من قرب التي ظاهر منها في خلال الصوم ليلا نهارا عامدا ناسيا انه يستأنف۔ اب دیکھیے زہار کی سزا میں من قبل ان يتماسا کی قید یہ لگائی گئی ہے، فرمایا صیام میں بھی لگائی گئی ہے اور اس طریقے سے تحریر میں بھی لگائی گئی، علماء آزاد کرنا بھی، لیکن پھر اس کے بعد اطعام 60 مسکینہ میں نہیں یہ قید، اطعام 60 مسکینہ میں من قبل ان یتماسا کی قید نہیں، تو اس لیے خلال اطعام میں اطعام شروع کروا دیا اس نے، تاپوانی خامسہ کو بلا کر ان کو نان شیراز دے رہا ہے، ٹکر دے رہا ہے ایک ایک کر کے مکئی کا باجرے کا، یہ نان شیراز دعوت کرتی ان کی، اور اس دعوت یہ آدھی کھا چکے ہیں، آدھی رہتی ہے، دو روٹیاں اڑا لی، 2-3 روٹیاں اور اڑانی ہیں، اور اس دوران میں مساس کر لیتا ہے تو یہ حانس نہیں ہوگا، احناف کیا ان کیا ہو جائے گا، ہم کیا میں قبل یہ تماسا کی شرط یہاں نہیں ہے، اور جہاں پہ ہے تو وہاں مقدم ضروری کفارہ انه یستانف، اور ایسی صورت میں اگر نہیں کیا اس نے تو یہ حانس ہو جائے گا۔
وَلَوْ قَرُبَ فِي خِلَافِ الْإِطْعَامِ لَمْ يَحْتَانِ، آپ پہلے والے دو کفارے تحریر اور یا روزے وہاں تقدیم ضروری ہے، لیکن اگر اطعام میں ہوا جیسے مثال دے دی آپ کو نہیں، لأن شرط الاخلاء عن المسیس، کیونکہ من قبل ان یتماسا کی جو شرط ہے من ضرورت شرط تقدیم علی المسیس، جاپانی عبارت بنا لی کہ تم خوش ہوتے ہو اس سے، تو عام سے مسئلے کو عبارت ایسی گھما پھرا دی اور خاص متن بنا دیا کہ تم کافی دیر تک دیکھتے رہو سوچتے رہو۔ لأن شرط الاخلاء عن المسیس، کیونکہ جو شرط لگائی ہے کہ جناب پہلے گویا کہ مساس نہ ہو، من ضرورت شرط تقدیم علی المسیس، وہ تو فرماتے ہیں ضرورت ہے جہاں جہاں بتایا گیا ہے من قبل ان یتماسا، تو اس شرط کی ضرورت ہے، من ضرورت شرط تقدیم علی المسیس، مسیس پہ مقدم جو شرط رکھی گئی ہے اس کی ضرورت میں سے، سمجھتے ہو؟ الٹ میں ترجمہ کرو، مسیح سے مقدم میں جو شرط رکھی گئی ہے من قبل ان یتماسا، تو مسیح سے قبل میں جو شرط رکھی گئی ہے یہ اس کی ضرورت میں سے ہے کہ جناب آپ پہلے کفارہ دو اور اس وقت کوئی مساس نہ ہو، شرط الاخلاء علی المسیس، اس وقت مساس بالکل نہ ہو۔ یہ تو فرمایا مسیح سے قبل کی تقدیم کی شرط جو لگائی گئی ہے اس شرط کا تقاضا ہے، وہ شرط کہاں پہ موجود ہے؟ وہ فرمائے اس اعتاق میں موجود ہے اور صیام میں موجود ہے من قبل یتماسا کی، اور اطعام میں نہیں ہے۔ وذالک منصوص علیہ فی الاعتاق والصیام، منصوص ہے، نص میں آیا ہوا ہے۔ شرط تقدیم علی المسیس کہاں پہ؟ اعتاق میں، صیام میں، دونوں اطعام میں نہیں ہے۔ چلو اور کرو ان پہ باتیں بھی اتنی مشکل نہیں، لیکن متن مشکل بنا لیتے۔